السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج کے موضوعات آبویسلی کرکٹ ہیں اور تھوڑی بہت سیاست، جس پر گفتگو تھرو آؤٹ دا شو جاری رہے گی. ہمارے معزز مہمان گئے وقتوں کے مایہ ناز کرکٹر عبدالقادر، جنہیں میں آج بھی مایہ ناز کرکٹر سمجھتا ہوں. سر، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ساتھ ہی ساتھ میں تعارف کروا دوں، ہمارے کچھ پلیئرز یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں. مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال بلے ان کے ہاتھ میں، ایک کے ہاتھ میں گیند بھی ہے اور ایک کے ہاتھ میں سیٹی ہے. وقتاً فوقتاً آپ کو موقع دیا جائے گا، آپ کھیل میں شریک رہیے گا. شکریہ. عبدالقادر صاحب، تو ہمارا تعارف کس نے کرانا ہے؟ تمہارا تعارف، تم تو اپنی یہ ایک نئی چیز ہے، یہ ایک نئی چیز ہے جو سیٹ پہ ہیں. تم تو ہمیشہ یہی ہوتے ہو. باجی میرا کی پرانی ہے، باجی میرا بھی نہیں ہے. آف کورس آفی، آئی ایم ویری نیو. ہیلو آفی. اچھا، تم آج بھی خبروں میں دیکھیں کیسا اتفاق ہے کہ موصوفہ آج بھی میچ دیکھنے پہنچ گئی اور ان کے پاس آج بھی ٹکٹ نہیں تھا. آفی وہ میں گئے تھے، یہ نہیں گئے تھے، یہ پاگل عورت میں گئے تھے. وہ تو چپ کر، بڑا نمی چھلی ارگا منہ ہے تیرا. ایسا فضول باتیں نہ کریں. دیکھیں آفی، وہ مجھے میک اپ میں ذرا ٹائم لگ گیا تھا، اس لیے میں تھوڑی سی لیٹ ہو تو آپ گئی. کو کیوں نہیں جانے، کیوں نہیں دیتے؟ آفی یہ اصل میں نا پرابلم ہو گئی تھی، انہیں بہت میک اپ کر کے نال مجھے بھی لا لیا. ہم لوگ ہیں اصل، یہ تو 2 نمبر لوگ ہیں. سارا دن اچھا، تم اندر گئے تھے؟ آپ اندر گئی تھی، کیا آ گیا جینڈر کا تو خیال کریں. اچھا، اندر کیا میچ دیکھنے گئے اور تھے؟ سال ننگن نہیں دیتا انہوں نے. یقین ہو رسی ہوتے منگن گئے تھا. اچھا بات سنیں، یقین کریں بہت مزہ آیا. پھر آ کیسے گئے؟ میچ تو ابھی جاری ہے. آ تو ہو ہی جاوے نا، سی اپنی دیہڑی لا. دیکھو، جو اصل ٹائم تھا پورا 5500 روپیہ اکٹھا ہوا ہے. اور اصل ٹائم بے وقوف یہ تھا، شہباز شریف has just entered the stadium. میاں صاحب، ہاں، oh my god, I am very late today. آفی میں نے اسپیشل ڈریس بنایا ہوا تھا ریڈ کلر کا، میں نے ساری تیاریاں بھی کی تھی، لیکن مجھے پولیس نے اندر جانے نہیں دیا. دوسرا ہم پہ الزام آپ نے لگا دیا، ٹکٹیں تو تھی ہمارے پاس، اچھا اسی کالج باس والی ٹکٹ لے لی سی. اچھا جی، معزز مہمان کے ساتھ گفتگو. عبدالقادر صاحب، آپ عام طور پر ہماری کرکٹ بورڈ سے کوئی نہ کوئی شکایت کرتے پائے جاتے، ایک شاکی طبیعت کے مالک ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک ریمارکیبل کرکٹر ہیں، آپ ایک بہت اچھے منتظم ہیں، آپ ایک بہت اچھے کوچ ہیں، لیکن کرکٹ بورڈ کے ساتھ کیوں آپ کے اختلافات رہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ میں یہ کرکٹروں کی جاگیر ہے. سر لاؤڈر، میرا ایک کان بند ہے. جی، یہ دیکھیں نا، اس میں آئی ایف پی. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ جو ہے نا، یہ کرکٹروں کی جاگیر ہے، ان کو کرکٹروں کے حوالے ہونا چاہیے. میں اس تھیوری سے بالکل بھی وہ نہیں کرتا ہوں. یہ ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے جس کے اندر بہت سی چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، وہ کرکٹر ہی کر سکتا ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر ایک کرکٹر چیئرمین کرکٹ بورڈ ہو تو یہ جو ہمارے ساتھ سانحہ ہوا ہے نیوزی لینڈ کے اندر، یہ کبھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ پہلے کسی 2 بندوں کو بھیجتا ہے کہ ہم کہاں کھیل رہے ہیں، کہاں بال موو کرتا ہے، کہاں پہ بال ٹرن کرتا ہے، کون سے وکٹس کے اوپر کیسے کھیلنا ہے. تو پاکستان کے اندر اس کا ارینج ہو سکتا تھا 1-2 مہینے پہلے، اور وہاں پہ بولرز کو بتایا جاتا آپ اس کوریڈور میں بولنگ کریں، بیٹسمینوں کو بتایا جاتا کہ کیسے کھیلنا ہے، سوئنگ بال کو، یہ وہ سارا بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں. اچھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا سٹینس یہی تھا کہ 60 سال سے اوپر کا بندہ بورڈ کا چیئرمین نہ ہو. نہیں، ایک اور بات بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آپ نان کرکٹر کو بھی قریب نہیں آنے دیتے. نہیں جی نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سارا ہمارے کنٹری کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، یہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. آپ پی سی بی کا رول اٹھائیں ذرا پرانا، اس پہ لکھا ہوا ہے 60 سال کا آدمی پاکستان کرکٹ بورڈ میں کام نہیں کر سکتا، لیکن 80 سال کا جو چیئرمین ہے، یہ دوسرا چیئرمین آ گیا 80 سال کا. اب 80 سال میں تو یار اللہ اللہ کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور 80 سال میں ایک نرس جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے جو صبح کہے کہ سر یہ دوائی کھانی ہے، دوپہر کو کہے یہ دوائی کھانی ہے، رات کو کہے یہ دوائی کھانی ہے. اب وہ اگر آ جاتے ہیں، اور ان پہ بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ یار آپ کو اس 80 سال کی عمر میں بھی جیسے نوجوانوں کو خواہشات ہوتی ہے، آپ کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. آپ سیکنڈ اننگ کھیل رہے ہیں شہر یار صاحب، اور اب یہ ان سے اتنی یعنی ایک پورشن پہ جانا ہوتا ہے سیڑھیوں کے ذریعے، وہ نہیں چل سکتے، انہوں نے لفٹ لگوا لی ادھر. اب مقصد کہنے کہ یہ سارا کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو کتنا خرچہ پڑتا ہوگا کرکٹ بورڈ کو، ایک لفٹ کا، پھر اوپر سے نرس کا، اور اوپر سے کھنگ والے سیرپوں کا. اور لفٹ نہ ہوئے تو ایک بندہ چوک کے لے جانا جی. اچھا، وہ ساڈے جڑے ماشاءاللہ کوچ نے،
وہ سکھاندے سکوندے کچھ نہیں، بس دعاواں ہی دیندے رہندے۔ ویسے چلیں اس طرف آتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ نیوزی لینڈ میں ہمارا کیا انجام ہوا اور ہم کن گلچھرے کیسے کیسے گلچھرے اڑاتے پھر رہے ہیں۔ سر بات یہ ہے آپ انتہائی اختصار کے ساتھ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ آپ کو پی ایس ایل سے کوئی بڑی خوشی نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، مجھے کس بات کی خوشی ہو، میں اپنی زندگی دی ہے کرکٹ کو۔ پی ایس ایل جو ہے اگر ہماری کنٹری سے جہاں پہ وزیر اعظم سیف نہ ہو، آپ ادھر آ کے کہتے ہو پی ایس ایل ہونی چاہیے یا میچ ہونے چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اس کی خود ہی کنٹراڈکشن کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو پاکستان سیف کنٹری ہے اور یہ دوسرا پی ایس ایل ہے جو آپ دبئی میں کروا رہے ہیں۔ اب آپ آ جائیں اس میچ کے اوپر کہ یہ میچ آپ یہاں پہ کروا رہے ہیں، اور بھائی تماشائیوں سے زیادہ تو آپ نے سیکورٹی رکھی ہوئی ہے، رینجر ادھر ہے، پولیس ادھر ہے، مطلب فوج ادھر ہے۔ تو مقصد ہے کہ میں تو ابھی بھی ڈرا ہوا ہوں کہ یقین کریں کہ آپ یہ دعا کیوں نہیں کرتے رات کو عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کیوں نہیں پڑھتے کہ یا اللہ ہماری کنٹری کے حالات پہلے اتنے اچھے کر دو کہ یہاں پہ ہر آدمی آنا چاہے۔ آپ اس طرح کا امپریشن دے رہے ہیں۔ امپروومنٹ اسی طرح آئے گی عبدالقادر صاحب، دیکھیں نا یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے۔ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں ہم سے زیادہ دھماکے ہوئے ہیں پچھلے سال، ہم سے کئی گنا بڑا نشانہ فلپینز ہے اور تھائی لینڈ ہے دہشت گردی کا۔ میں تو یہ میری اپنی اوپینین ہے، آپ ہو سکتا ہے میرے ساتھ ڈس ایگری کریں اور یہ آپ کا حق ہے، کہ میں سمجھتا ہوں حکمران پرلے درجے کے نااہل ہیں آج کے بھی اور پچھلے بھی۔ یہ اپنا سارا گند، ساری نااہلیاں، ان کے پاس ایک بنا بنایا آٹومیٹک ایک بہانہ مل گیا دہشت گردی کا۔ جی ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، دہشت گردی ان کی انشورنس پالیسی بنی ہوئی ہے۔ میں نہیں مانتا کہ دہشت گردی کو وجہ، دہشت گردی ہم سے زیادہ شکار جو رہے ہیں وہ بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ آپ کا ناسور کرپشن ہے، بالکل ہے، کہیں کرپشن بھی دہشت گردی جو ہے نا یہ ایک ایسی ڈکوسلا ہے، بہانہ ہے۔ کرپشن بھی ہے لیکن آپ آج میں اپنی بات کنکلوڈ کر رہا ہوں، سوری، کہ آج کرپشن ختم، آج آپ دہشت گردی ٹوٹلی ایریڈیکیٹ کر دیں، اے ٹو زی ختم ہو جائے، آپ کا ملک تقریباً وہی رہے گا جہاں آج ہے۔ بندے تو نہیں مریں گے نا۔ کرپشن ختم کر دیں، دہشت گردی بھلے سے رہے، ایسے ہی رہے، ہم تو اتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں۔ کرپشن کے ساتھ ملک آگے نہیں چل سکتا، دہشت گردی کے سائے میں یہ ملک چل سکتا ہے، توپوں کے سائے۔ یہ جو بم چلتے ہیں نا، یہ آپ کا رستہ نہیں روک سکتے، آپ کا رستہ کرپشن روکتی ہے۔ جی دیکھیں میں تو آپ سے ایگری نہیں کرتا آفتاب صاحب۔ بات یہ ہے 1 لاکھ بندہ انہوں نے ہمارا شہید کر دیا ہے، ان کو ترس نہیں آتا سکول کے بچوں کے اوپر، ان کو ترس نہیں آتا مسافروں کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر، اور وہ کتنے آرگنائزڈ ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ جی ایچ کیو تک وہ پہنچے، کہہ کے انہوں نے جیلوں سے بندوں کو چھڑا لیا۔ ایسا دشمن جو نظر نہیں آتا ان کو آپ نظر آتے ہو، اور آپ ایک کم عقلی کے ساتھ کام لیتے ہو۔ حضور 2008 میں آسٹریلیا ٹور پہ تھا انڈیا کے، 2008 دھماکوں کا سیزن تھا انڈیا میں، دھڑا دھڑ دھماکے، انہوں نے ٹور مکمل کیا۔ آپ کی نااہلی پتہ کیا رہی؟ یہ نہیں کہ آپ دہشت گردی پہ کنٹرول نہیں کر سکے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش، ضرب عضب جب سے شروع ہوئی ہے کر رہے ہیں، سیریسلی سیولینز بھی کر رہے ہیں، فوج بھی کر رہی ہے، میڈیا بھی کر رہی ہے، عوام بھی کر رہی ہے۔ آپ کی نااہلی تھی کہ آپ اپنی مہمان کرکٹ ٹیم کی حفاظت نہیں کر سکے۔ آپ کا پرابلم سری لنکا والے دن سے شروع ہوا ہے، ادروائز کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، دھماکے پہلے بھی ہوتے تھے۔ نہیں لیکن دیکھیں نا، میں نے اس وقت بھی یہ بات بولی تھی، چیئرمین کرکٹ بورڈ اجاز بھٹ صاحب تھے، اسی طرح لائیو پروگرام ہو رہا تھا، 2 میرے ساتھ اور کرکٹر تھے، وہ بڑے خوش آمدی طبیعت کے تھے، وہ ان کو خوش کر رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ادھر آ کے کھیلے۔ میں نے ادھر بھی یہ بات بولی کہ جس کنٹری کے اندر وزیر اعظم سیف نہ ہو، ادھر آپ کہتے ہو کہ لوگ آ کے کرکٹ کھیلیں۔ کرکٹ ایک کھیل ہے یار، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ پہلی شک ہے پاکستان کی، کہ جی گورنمنٹ جو ہے، جو آدمی ووٹ لے کے آپ کو جاتا ہے اس کی پہلی شک ہے ہمارے کہ جی آپ کی جان و مال کی حفاظت گورنمنٹ کرے گی، اور وہی نہیں ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ جی ایک ٹیم، تو میں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی سانحہ ہو گیا، میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر پاکستان میں کوئی ایسا سانحہ ہو گیا تو میں بات کرنے لگا ہوں بہت وثوق کے ساتھ کہ ایک تو ٹیمیں 20 سال تک تو کوئی سپورٹس میں کوئی ٹیم نہیں آئے گی پاکستان، اور یہاں تک بھی کہ پاکستان کے اوپر بین لگ جائے۔ سر انہیں دکھانا تو ہے نا کہ دیکھو کچھ نہیں ہوا، اللہ نہ کرے۔ آپ کیوں یہ مطلب مجھے لگ رہا ہے امیدیں فردہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ کچھ ہو، تاکہ آپ کو ایسی بات نہیں ہے۔ زمبابوے یہاں پہ آئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے خود وٹنس کیا تھا۔ زمبابوے آئی تھی، بم دھماکہ ہوا تھا آفتاب صاحب، سر میں دیکھو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، میں کوئی بھاگ نہیں رہا آپ سے،
اور میں کوٹ کروں گا کہ یہ بات میرے ساتھ حامد میر صاحب ایک پروگرام میں تھے, یہ ان کی بات ہے, میں حامد میر صاحب کا نام لے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ یہ بم بلاسٹنگ ہوئی لیکن اس خبر کو دبا دیا گیا. اس کو ٹرانسفارمر کہہ دیا گیا تھا کہ جی ٹرانسفارمر پھٹا تھا, جو بھی تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسفارمر کی حفاظت تو نہیں ہم کر رہے. نہیں میں نے کوٹ کیا, میں دیکھیں میں بھاگنے والا آدمی نہیں. اچھا سر, ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, آپ کی ورلڈ کپ میں شمولیت, کیونکہ ورلڈ کپ میں سب سے پہلے اگر کسی نے انگلی گھومتے دیکھی تو وہ عبد القادر کی تھی. میں کریڈٹ عمران کو دینا چاہتا ہوں, لیکن یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں بریک کے بعد. خواتین و حضرات, ہم لیتے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. خواتین و حضرات, کرکٹ سے متعلق ہمارا لائیو شو جاری و ساری ہے. ہمارے ساتھ مہمان ہیں عبد القادر صاحب. عبد القادر صاحب, اس سے پہلے کہ میں وہ ورلڈ کپ سے متعلق آپ کی شمولیت اور عمران خان کا اس میں کردار اس سے پوچھوں, میں پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ پی ایس ایل میں ٹیکنیکل فالٹس کیا ہیں کہ آپ جس بنا پر اس قدر خلاف ہیں ان کے, ایسے شاکی ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں, پی ایس ایل کسی کوز کی, اس کے پیچھے ایک کوز ہونا چاہیے تھا, مشن ایمبیشن ہونا چاہیے تھا. وہ مجھے نظر نہیں آتا. ہماری جو پاکستان کی جو ٹیم کھیلتی ہے T20, ون ڈے اور ٹیسٹ میچز, اب ایک جگہ ہم نمبر 9 پہ ہیں T20 میں, پھر اگر ون ڈے پہ ہیں تو 8 پہ ہے, ٹیسٹ 6 نمبر پہ ہیں. اچھا, اب یہ ہمارا انٹرنیشنلی ہم اتنے گرے ہوئے ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. واہ, یہ ایک اچھا ایکسپریشن ہے کرکٹ کے لیے کہ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں. ہاں کہ ہاں نہیں, ہم نے دیکھیں, ہم نے ہسٹری بنائی ہے پاکستان کی. مجھے یہ کہنے دیں کہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے اس وقت کی ویسٹ انڈیز ٹیم جو تھی, جس کو کالی آندھی کہا جاتا ہے, اس کو 53 میں ہم نے فیصل آباد میں آؤٹ کر دیا تھا. ہم نے ان سے چھینا تاج. پھر ہم نے گریگ چیپل اور ان کے ہوتے ہوئے ان سے سیریز چھینی اللہ کی مہربانی سے. یہ وہ ٹیمیں تھی جو کسی سے نہیں ہارتی تھی ہمارے دور کے اندر. میری آنکھوں دیکھا حال ہے. میں بات کر رہا ہوں نا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو میں کرنی نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل کروائے, پی ایس ایل ہونی چاہیے, پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہونی چاہیے, لیکن اس کے پیچھے ایک بہترین کوز یہ ہونا چاہیے کہ یار ہمارے پاس اوپنر نہیں مل رہے ہمیں, تو ہم ڈومیسٹک میں جنہوں نے سب سے زیادہ رنز کیے ہوئے ہیں, ہر ٹیم کے اوپنر وہی ہونے چاہیے. اس کے بعد ون ڈاؤن پلیئر ہمیں نہیں مل رہا, 5 ون ڈاؤن پلیئر ہونے چاہیے. سعید اجمل کے جانے کے بعد آف اسپنر کنٹری میں کوئی نہیں ہے, آف اسپنر نہیں ہے. 5 آف اسپنر ڈھونڈیں فرسٹ کلاس میں سے, آپ کو مل جائیں گے بڑے آرام سے. لیگ اسپنر آپ کو 2 بڑے اچھے مل گئے, یہ آپ نے اچھا کام کیا. شاداب اینڈ اسامہ. لیفٹ آرم بولر کی بہت زیادہ, رحمان اور ذوالفقار بابر اور اتنے بندے زیادہ ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ذوالفقار بابر از اے ویری گڈ بالر. میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے اچھا بولر ہی وہ ہے, لیکن اب یہ ہے کہ پھر اس کو بلال گنج لے کے چلے جائیں, کیونکہ وہ بیچارہ جو ہے عمر کافی ہو گئی ہے. ظاہر ہے ہمارے ہاں عمر رسیدگی کا عالم یہ, تبھی تو پھر 80 سال کی عمر میں ہمیں شہریار صاحب کو لگانا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کا کیپٹن جو ہے وہ 40 سال سے اوپر ہے, وہ کھیلتا ہے, اور آپ کسی کے لیے ایکسکیوز رکھ دیں کہ آپ کی ایج زیادہ ہوگی, تو یہ ساری باتیں جو ہیں. مصباح ریٹائر کیوں نہیں ہو رہا, اس کا انتظار کر رہے ہیں کوئی چیز بن جائے اس کی. صحیح بات ہے, اب اس کا مرونڈا ہی بننے والا ہے. تو مطلب 40 سال کا ہو گیا وہ. سوری سر, میں نے ایسی کام. اچھا, میں کہہ رہا تھا کہ ایک مشن ایمبیشن نہیں ہے, تو اس سے کیا ہوا کہ آف اسپنر کوئی نہیں ہے, آپ نے رائٹ آرم فاسٹ بولر ختم کر دیا, آپ نے سارے لیفٹی آ گئے. وہ لیفٹی کا آپس میں مقابلہ کر کے, وہ تو ایک ورائٹی بولر ہوتا تھا جس کو کھلایا جاتا تھا. اور سر جی فیلڈنگ جو آج بھی آپ کا المیہ ہے. ہاں جی. اچھا, ایک چھوٹا سا آپ کمپلیٹ کر لیں. جی, میں کمپلیٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ادھر ایسا سسٹم نہیں بنایا, بلکہ آپ صرف پیسہ کمانے کے چکر میں اور اپنی چدراہٹ کے چکر میں آپ نے یہ پی ایس ایل کروایا, جس کا مجھے نہیں نظر آتا کہ اس میں سے ہمیں پہلے پی ایس ایل میں بھی کچھ ملا. اور پھر دوسری بات نہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں, اچھا مجھے یہ ایک منٹ دے دیں پلیز, کیونکہ دیکھیں 5 آپ نے, کیپٹن ہمارا مصباح, عمر بھی زیادہ اور وہ کرکٹ بھی چھوڑنے کے قریب ہے, تو آپ پی ایس ایل میں چیز کے قریب ہے, کرکٹ چھوڑنے کے قریب ہے نا. پریشان کر دیا آپ نے. اچھا, کرکٹ چھوڑنے کے قریب ہے, میں قریب ریٹائرمنٹ. ہاں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں 5 کیپٹن بھی آپ اس کو بھی ویریفائی کر سکتے تھے, اپنے ہوتے. آپ نے یہاں پہ بھی گورے 3 کپتان بنا دیے, یعنی کہ باہر کے, اور 2 آپ نے اپنے صرف کپتان بنائے. نہیں, ہم نے سیمی کو بھی بنایا, وہ گورا نہیں ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کالا مینز کے جو وہ لوگ جو کہ جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ 5 کیپٹن کو بھی ہم چیک کر لیتے
کہ کس کے اندر ایسی ایبلٹی ہے کہ وہ پاکستان کا کل کو کپتان بن سکتا ہے. تو یہ تو ہوا کہ ایک کاز، ایک مشن، ایمبیشن، اس کے تحت آپ پی ایس ایل کروا رہے ہو. لیکن اگر صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ شیخی بازی مارنی ہے اور سیٹھی صاحب نے پی ایس ایل کروا کے اور لاہور میں فائنل کروا کے بعد میں یہ باتیں کرنی ہے کہ دیکھا میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ اچھا میرا خیال ہے کرکٹ بورڈ کے 2 حصے کر دینے چاہیے. میں نے مشورہ 1 دینا تھا، میں 2 دینے لگا ہوں. کرکٹ بورڈ کے 2 حصے کر دیں جی. ایک بورڈ وہ ہو جو میڈیا سے متعلق ہو، وہ تھوڑی بہت سیاست کا تڑکا بھی لگانے دیں اسے. وہ میڈیا کے حوالے سے کرکٹ کو پروموٹ کرے جیسے کہ سیٹھی نے کیا، اور سیٹھی ڈیزرو کرتا ہے. میرے حساب سے سیٹھی کو بہرحال آج مبارکباد دینی چاہیے کہ یہ ایک بڑا ایونٹ تھا، لیکن اس سے کرکٹ کی ایز سچ یا پاکستانی کرکٹ کی کوئی خدمت نہیں ہوئی. اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر کام ہم فوج سے کرواتے ہیں. ہم میٹر ریڈنگ سے لے کر مردم شماری تک فوج کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ بھی تم کرواؤ، یہ بھی تم کراؤ، الیکشن بھی تم کراؤ، امن و امان کا مسئلہ وہ بھی تم کرواؤ، علاقہ نو گو ایریا اس کو خالی کرانا، ٹھیک کروانا، وہ بھی تم کرواؤ. چلیں ان کاموں کے علاوہ سیاست میں فوج کو نہ آنے دے. کم از کم یہ تو آپ کر لیں کہ کرکٹ کا اوور آل ایک کمیٹی بنا دیں. سینئر کرکٹرز آپ جیسے، ظہیر عباس صاحب جیسے، میاں داد جیسے. عمران خان سے ترلا کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کاز کے لیے، یہ نہیں کہ آپ ہیڈ ہیں اس کمیٹی کے، آپ ممبر ہو جائیے، بلکہ ہیڈ ہو جائیے کمیٹی کے. صحیح بات ہے. یہ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دو، اور اس کے ساتھ اجازت ہے میں کر لوں کمپلیٹ کیونکہ اس کے بعد تم نے مجھ سے انتقام لینا ہے. آڈینس آپ کو احتجاج طلب نظروں سے دیکھ رہی ہے. نہیں آڈینس نے یہ تھا، میں بات تو کمپلیٹ کر لوں. پلیز کہ یہ ایک گروپ ہو جو اپنی ریکمنڈیشنز دے. میں نے 5-4 نام بھی آج لے دیے، اور ان کے کیمپس لگیں فوج کی نگرانی میں. فوج انہیں فزیکل فٹنس کی طرف لگائے، کیونکہ فزیکلی یہ فٹ ہی نہیں ہے. میں جب دیکھتا ہوں ساؤتھ افریکنز کو، میں آسٹریلینز اور ویسٹ انڈینز کو، تو ہمارے کھلاڑی تو بھائی فٹ نہیں ہے. کیچ جو ہو سکتا تھا اگر آپ فٹ ہوتے تو ایسی فٹنس کریں. پہلے تھوڑا سا ٹرین کیا انہوں نے، لیکن وہ پش اپس کی حد تک. پش اپ سے بات آگے بڑھنی چاہیے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ فوج ذمہ داری لے لے کہ جناب ہم جب تک فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے آپ کا کرکٹر کھیل نہیں سکے گا، بھلے سے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. اچھا اس کے بعد پھر میں اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں، لیکن ہمیں بریک لینا ہے. خواتین و حضرات، we'll take a break. Stay with us. Welcome back. اچھا جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں زلمیز جیت چکے ہیں. بڑی مبارک ہو آپ کو. ہم بھی انہیں مبارک. ہمیں کیوں مبارک؟ زلمیز کو مبارک ہے، پشاور والوں کو. آپ بھی تو زلمی ہیں. پشاور سے آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کی خبریں آ رہی ہیں. میں گزارش کروں گا ان شوقین دوستوں کو کہ سیلیبریٹ کرنے کے اس سے بہت بہتر طریقے بھی موجود ہیں. وہ فائرنگ نہ کریں. فائرنگ بہرحال ایک بھونڈا طریقہ ہے. آپ جیتے ہیں اور بہت شاندار فتح ہے یہ. جتنی بری شکست ہے، مطلب ہے تقریباً 50-50 کا مارجن آپ نے دیا ہے. صحیح بات ہے. ویسے مجھے تو بہت خوشی ہے زلمیز کی. کیوں تم نے پیسے لگائے ہوئے تھے؟ جی ہاں. کس پہ؟ افریدی پہ. کپتان افریدی پہ؟ نہیں، وہ جوید افریدی پہ. وہ تو مالک ہے ٹیم کے. ہاں تو اسی لیے تو لگائے تھے. پھر تو نے پیسے نہیں، امید لگائی ہوگی. آف کورس مائی امید از بیسٹ. مجھے تو دیکھ کے قادر صاحب کی اتنی خوشی ہو رہی ہے، یقین کریں جب یہ چھوٹے سے تھے تب سے ان کے میچز دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. اچھا جی، جب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک قیمتی مشورہ دیا تھا، پتہ نہیں وہ قیمتی تھا کہ نہیں. میں آپ کی ماہرانہ رائے چاہتا ہوں کہ 5-4، اس کا لب لباب یہ تھا کہ 5-4 سینئر کرکٹرز کی کمیٹی بنا کے معاملات کو سپروائز کرنے کے لیے آپ یہ کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ فٹنس کا ٹھیکہ سارا، بلکہ فٹنس کی ذمہ داری فوج کو دے دیں. فوج بیچاری کیا کیا کام کرے. سر کیوں نہیں کرے؟ سارا کچھ کرے نا. سارا کچھ ہی، مطلب یہ ہے سیلاب آ جائے تو فوج، مطلب میچ کرانا فوج، مطلب ان بٹوین جو کچھ بھی ہے. کوئی بم سر وہ کیوں اتنے آرگنائزڈ ہیں؟ اتنے آرگنائزڈ ہیں، اتنے منظم ہیں. ہمارے ملک میں کوئی بھی آرگنائزڈ نہیں ہے. چنانچہ جو آرگنائزڈ ہے یہ اس کی سزا ہے کہ سارے کام وہ کرے. ہاں بالکل، لیکن ان سے سیکھ تو سکتا ہے نا انسان. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں، سیکھ سکتا ہے ساری باتیں. یہ بات بہت اچھی ہے
کہ اگر فزیکل فٹنس بھی آ جائے لیکن پہلے پاکستان ٹیم کی بیٹنگ اور بولنگ تو ٹھیک کر لے کہ جو جس پہ لڑنا ہوتا ہے وہ آپ نے کرنی ہے. وہ 5 جو آپ بیٹھے ہیں, آپ کس مرض کی دعا؟ ہماری تو وہ سنتے نہیں, ہمیں تو پاس تک بھی نہیں انہوں نے بھیجا کہ جی آگے میچ دیکھ لو. تو یہ ہمیں تو تو ویسے بڑی زیادتی, بڑا ظلم کیا انہوں نے, وہ بڑا چھچور پنا ہے اس بورڈ کا. پاس تو مجھے بھی نہیں بھیجا, یو نو, جو کیا پاس مجھے بھی نہیں بھیجا. یو نو, اچھا مٹھے مٹھے صحافیوں اور کالم نگاروں کو, اور مجھے پتہ چل رہا تمہیں بھی بھیجا انہوں نے, تو اندازہ کریں عبد القادر کو جو بورڈ عبد القادر کو پاس نہیں بھیجتا, ریکویسٹ نہیں کرتا, وہ کیا بورڈ ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں عبد القادر اگر وہاں جاتا, عبد القادر ہی نہیں, عبد القادر کے قد و قامت کے تمام ماضی کے تمام بڑے کرکٹرز وہ وہاں جاتے. یہ اعزاز کرکٹ کا تھا, ان کا نہیں تھا. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. واہ واہ واہ. جی سر. Afi, you know I love old cricketers. And اچھا ساری گلا تسی کرنی, ایسے کوئی گل نہیں کرنی. اچھا اے کو کرکٹر نہیں گئے, اور کون نے؟ یہ میچ تو بعد انہیں جوس دے ڈبے تے بوتلاں کٹھیاں کرنی. تو you know, You mean روبی سمیت؟ of course. انہوں نے گراؤنڈ دی صفائی کرنی, روبی نے جیباں دی کرنی ہے. تانوں تے بہت بہت مبارک ہوے کہ تسی اپنی عوام نو ویکھ کے بہت خوش ہوندے ہو. تے اج تہاڈی عوام بڑی خوش سی کرکٹ دے حوالے نال, تسی اپنی خوشی دا کوئی اظہار نہیں پہ کردے. اچھا اپنا ہنی الویلا. No, I'm Mira. نہیں یار, میری بات سنو سیریسلی. تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ آج کا میچ دیکھنے خواجہ سراؤں کی بہت بڑی تعداد آئی ہوئی. اچھا یہ مطلب ساڑھے کار والے گئے سن. You know, this is ان کا بھی پورا ہے کیا. اور وہ وہاں پہ ٹپے بھی سناتے رہے. صحیح بات ہے, میرا بھائی بھی ان کے ساتھ ہی تھا. ایک رشید صاحب آ گئے نے پنڈیاں تو میچ ویکھن سانوں نہیں جان دیتا. شیخ رشید کے پاس 12 ٹکٹیں تھیں. بہت اچھے, اتنے بھی بیچتے رہے نے. ایکچولی ان کے ٹوٹل ممبر ہی 12 ہیں. وہ بیچارے کی کریں, شیخ صاحب کو اور بڑی چیزیں برآمد ہوئی ہیں. ہاں جی, ادھر کریں بیر نہیں ہوتے, گل کوٹو چھوٹے بیر, وہ ہوئے ہیں. پھر دال مرونڈا, پھر دال سیمیاں. ایک ایکسٹرا وگ بھی برآمد ہوئی ہے. جی سر کیا ایک گل پوچھنی ہے سی, اے ظلمی جڑے جتے نے ظلمی اپنے, جی انہوں نے کہا جی اگر جیت جائیں گے تو ٹننا کراؤں گے, تو ٹننا ہوں اسٹیڈیم چ کراؤں گے یا گھر جا کراؤں گے. یہ صرف ان کے کپتان نے کہا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو خوشی میں ہم کرائیں گے. یہ سیمی نے کہا تھا. سیمی نے کہا تھا. تو اس کی تو اپنی ٹینڈ ہوئی آلریڈی. ہاں بالکل میرے جیسا سر ہے اس کا. اچھا بات سنیں, وہ جو مذاکن کہا تھا. 1 کروڑ روپیہ جو وہ تھا کیچ پہ, یو نو, جو کیچ پکڑے گا اس کو کروڑ ملے گا. تو میچ تو ختم ہو گیا, تو کروڑ کسی نے بھی نہیں ملیا. ظاہر میچ. اچھا کچھ سنجیدہ بات کر رہے ہیں. تو میں تھے کہ مقصد یہ تھی انجن کھولے آوے. آپ ہمیں کیوں نہیں سنجیدہ لیتے, آپ ہی کیا آ گیا. بات کرنے دو, اتنے اچھے گیسٹ آئے ہوئے, ڈاکٹر عبد القدیر صاحب جی بات کر رہے ہیں. یہ ہے اصلی میرا. یہ پاگل ہے. تمہیں پتا ہے یہ اپنی اینک سے زیادہ اپنی حماقتوں سے پہچانی جاتی ہے. یہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب. تو صحیح بات ہے, ڈاکٹر ہے, یہ میرے یہ فیوریٹ سیلیبریٹی ہیں. یہ ہمارے سیلیبریٹی ہے, یو نو. دس از دا آف کورس. بڑا تو خان صاحب والا کرتا پہن کے آئے ہوئے. اچھا سر آپ انہیں اگنور کریں, لگے رہنے دیں. ہاں اگنور کریں, سے منگے نہ لے آئے تھے. کمال والی بات ہے, آپ جب گیسٹ آتا ہے آپ اسی طرح ذلیل کرتے. یہ مجھے پسینہ تو نہیں آیا, دیکھنا ذرا. کی ہویا باجی تھوڑی جی گنجی ہوگی, تو اس نے منہ نہیں لونڈا ہے. اچھا بات سنیں. جی ایکسکیوز می, ہاں آج بڑا بادامی کوٹ پہنا ہوا ہے. لگتا تازہ تازی تو بھی کلم ہوا ہے. دھوبی, یعنی دھوبی کون دھوتا ہے؟ اور ایس کریم والا تو ہے. کمال والی بات ہے. ڈرائی کلینر ہوتا ہے. اچھا پتہ نہیں, جو بھی کلینرز ہے. باجی یہ نا سانوں منانا نہیں ہے گا. کوئی بات نہیں, نو پرابلم. تو اگلا پی ایس ایل کب ہوگا سر؟ سر اچھا براہ راست تم سوال کرو. یہ ایک انتہائی شریف آدمی ہے, یہ بہت امیر کبیر نہیں ہے, اس لیے تمہاری کوئی دلچسپی. میں کہنا ہاتھ سے گنڈاسا پڑے, ابھی کیا آ گیا, کیوں مجبور کرتے ہوتے ہیں. 40 سیکنڈز ہے میرے پاس, جلدی سے پوچھ لو. اور سر آپ ٹھیک ہیں؟ جلدی جلدی پوچھنا ہے. آف کورس یو, دس از دا یس. I am also cricketers and the old cricketers is gold and the Smith. And you know this is the, اور سنائے کیا حال ہے. جلدی تھوڑی مجھ بڑی چھوٹی ہوگی. جلدی مجھے نہیں, تمہیں ہونی چاہیے. تم نے کہا تھا میں نے سوال کرنا ہے. اچھا یہ شرٹ آپ نے کہاں سے لی ہے, ڈبیو والی؟ یہ سوال اب کرنا تھا. تو اور میں کی کرا. اچھا میرے بھائی کو پی ایس ایل میں لگوا دیں. ہاں جی, ایز اے خسرا.
चौके छक्के ते नचेगा और की है फिर क्या आ गया सर चंद सेकंड्स में आप उसका जवाब दे सकते हैं। जो मैंने पूछा था कि इमरान खान आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, आपने कोई दूसरी बात की थी कि नहीं? वर्ल्ड कप में इमरान नहीं आपको हाँ, लेकर आप कह रहे थे कि यानी वनडे क्रिकेट में भी मैं जब One आया day। तो उससे पहले मैं टेस्ट मैचेस जब खेला तो मतलब ये था कि मुझे अल्लाह की पाकज़ात पे बड़ा ये यकीन था कि मैं वनडे में अगर खेलूं तो मैं पाकिस्तान की ज्यादा अच्छी हालांकि खिदमत उस कर वक्त रिवाज नहीं था। नहीं, रिवाज क्या जी कि मैं समझता हूँ आसिफ इकबाल साहब मतलब ये था कि मेरे कप्तान भी रहे हुए थे इंडियन टूर पे 79 में, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था। और जब वो मेरा नाम आया तो उन्होंने अपना मेरे खिलाफ एक आर्टिकल लिखा। अच्छा, उन्होंने कहा जी यारी दोस्ती में इमरान खान ने उसको रख लिया। अच्छा खैर आपका सवाल ये नहीं है, आपका सवाल है कि मैं वनडे में कैसे आया। मुझे हम तो बड़ा यही समझते हैं लड़ना- इमरान ने आपको नहीं, नहीं, introduce- मुझे मैं लड़के आया और खुद आया अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि मैं और इमरान खान दोनों हम बागे जना में प्रैक्टिस करते थे इकट्ठे। तो मैंने उसे कहा कि यार आप मुझे वनडे क्यों नहीं खिलाते हो? तो उसने मुझे कहा कि मतलब वनडे क्या, वो तो पैरी को छक्के मारे हुए थे उसने 5 एक ओवर में। तो बागे जना में प्रैक्टिस करते हुए तो मुझे कहता है कि वनडे वो अब अंदाजा लगाए, ग्राउंड का सबको पता है और वो कार पार्किंग कितनी दूर है। जी जी। मुझे कहता तुझे मैं इतने लंबे छक्के मारूंगा। फिर मैंने कहा यार नहीं इस तरह नहीं, ये कोई मेरा ख्याल है मैंने ब्रेक लेनी, जल्दी से बता दें अच्छा, आपने नहीं, कितनी दफा आउट ये किया? फिर ब्रेक के बाद बड़ी अच्छी बात है अगर अच्छा चले मैं अच्छा जी यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें लेनी है एक ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक से पहले एक सवाल का सिलसिला बीच में रह गया। सर इंतहाई इख्तिसार से बताइएगा क्योंकि हमने अभी गाना सुनवाना है, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है बड़ी शानदार। आप कुछ कह रहे थे? देखिए पहले तो एक पोर्शन था जो सवाल आपने किया कि फौज जो है वो बड़ी खिदमत कर सकती है। फौज से फिजिकल ट्रेनिंग बड़ी अच्छी बात है, ये कोई बुरी ये बात हो नहीं। जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपका था कि इमरान मैं वनडे में कैसे आया, तो इमरान ने और मेरे साथ एक मैच हमारा पड़ गया। उन्होंने कहा जी कि मैं आपको छक्के मारूंगा, वो जहां कारें खड़ी होती है। मैंने कहा नहीं, जहां अंपायर खड़ा होता है उधर अगर आपने क्रॉस कर दिया छक्का आपका। मुझे उनका ये पता था कि ये टांग के ऊपर इतना अच्छा नहीं खेलते, ना स्वीप मारते हैं ना ऑन पे खेलते हो, ये तो सीधा मैं- उठाते हैं। तो हाँ, तो उनको जो टारगेट नजर आएगा उस पर मारते हैं। तो एज ए बॉलर ये बॉलिंग जो है ये है ही सारी थिंकिंग। तो वो मैं इधर करता करता ऑफ टाइम के बाद मैंने स्लो फेंका, उन्होंने हिट मारी, पॉइंट पे खड़ा हो गया। मैंने नई नई फिंगर से गुगली सीखी हुई थी, तो मैंने उसके बाद उसको गुगली की फिंगर के साथ वो बॉल बहुत तेज अंदर आया, तो जाके विकेट ठीक कर रहे इस तरह करके ना। तो मैं कहा क्या हुआ कि वो खड्डे में बॉल पड़ा है तो इसलिए मैं बोल्ड हो गया। मैंने कहा जी ठीक है। अगले दिन फिर आए तो मैंने कहा कि आप मुझे, जब खत्म हो गया तो हिट कोई नहीं लगी। कहते मेरा अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच। आपकी गुफ्तगू से यूं लग रहा है जैसे यही कुछ इलेक्शन के साथ भी इमरान खान करते रहे कि नहीं मुझे खड्डे ने बोल्ड किया और कुछ नहीं। अच्छा जनाब, वक्त हुआ है गाने का। ख्वातीन हज़रात, फिल्म कैदी 1962 की नहायत शानदार फिल्म थी। मौसीकी तरतीब दी रशीद अत्रे ने, फैज अहमद फैज की पोइट्री है, मैडम नूर जहां ने गाया और पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो
सदियों की तारीख बहिमाना तलिस्म अनगिनत सदियों की तारीख बहिमाना तलिस्म रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए जा बजा बिकते हुए पूछो बाजार में जिस्म खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए लौट जाते हैं उधर को भी नजर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा Bravo! Bravo!